السلام علیکم، انکہی میں پر خوش آمدید. یاد دہانی کرا دوں ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور ٹیلی فون کریں تو 021-227-0839. میں مذاقاً اکثر لوگوں سے یہ شکایت کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت ڈیٹا ہے، شور ہے ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ ویمن کا یا ایون اگینسٹ چلڈرن، لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ بالکل اگنورڈ ہیں. حالانکہ اگر کسی بھی مشرقی مرد، خاص طور پر پاکستانی مرد سے پوچھ رہا ہے کہ صاحب میں بہت پٹتا ہوں اور بیوی مجھ پہ ظلم کرتی ہے اور شکایت ہی شکایت کرے گا. لیکن یہ مذاق سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو کیا اسکیپ کا طریقہ ہے یا صرف کہنے کی عادت ہے یا کسی لیول پہ کوئی گلٹی کانشیس ہے جو آدمی کو یہ کہنے کو مجبور کرتا ہے، اکساتا ہے کہ یہ کہو کہ میں مجبور ہوں. وہ چونکہ اپنا اگر آپ وہ جو گلٹی کانشیس ہے بیسکلی اپنا کہنا ہے کہ جو عیب ہے اس کو دبانے کے لیے آپ اس کو جھٹلاتے ہیں یا اس کی نفی کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو لاکھ ہم دنیا کو کہنے کے لیے کہیں ایکوالٹی ہے، عورت کے حقوق ہیں، فلاں ڈھمکاں، جو کچھ ہم لگانا چاہیں لگائیں، لیکن حق اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عورت ابھی بھی قدر انسان نہیں سمجھی جاتی ہے. اب اگر یقیناً آپ لوگ ابھی سے سوچیں گے چلو فیصل قریش نے آج پھر ایک بونگی مارنے سے ابتدا کر دی شو کی، کہاں ہے بھائی شہروں میں دیکھیں عورتیں کا، پہلے بھی ہم نے شو کیا، بہت سے لوگوں نے کہا عورتیں کام کر رہی ہیں، دیکھیں کتنی بہتری ہو گئی ہے، ترقی ہو رہی ہے ورک پلیس میں، ویمن آر ورکنگ ناؤ، عورتیں باہر آ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے شہر میں. ایک صاحب نے تو ایک یہ بھی فون کیا تھا مجھے یاد پڑتا نہ جانے کہاں سے کہ جی مرد کے عورتوں کو چھیڑیں گے، باہر نکلیں تو عورتیں مرد کو چھیڑتی ہیں. یہ بھی مجھے ایک ٹیلی فون کال یاد ہے. اگر ہم ان ساری باتوں کو صحیح طریقے سے دیکھیں تو ابھی بھی ایک عورت کو نہ جانے کس طرح ڈھک چھپ کے گھر سے نکلنا پڑتا ہے. وہ عورت جو شہر کی بس میں بیٹھے، جو اس کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے یا جس نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے، وہ ایک عجیب سی کیفیت ہے. اور پڑھے لکھے شہر میں، بڑے شہر میں اگر ایک مڈل کلاس کی عورت بھی ہے تو وہ اکیلی نہیں جی سکتی. ہمارے ہاں ابھی بھی عورتوں کو ایک ہاسٹل دینے کی ضرورت پڑتی ہے جہاں پہ وہ محفوظ رہ سکے، کیونکہ اگر اس ہاسٹل سے باہر ایک اکیلی عورت رہے گی تو مرد اس کو جینے نہیں دے گا، اس پہ یا تہمت لگائے گا، اس پہ انگلی اٹھائے گا یا اور بہت کچھ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو عورت کو ابھی بھی ہم ایک کموڈٹی سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کاروکاری قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، آنر کلنگ ہوتی ہے. ابھی 3-4 روز پہلے اخبار میں نے پڑھا 2 خبریں. صفحہ نمبر 3 مثال کے طور پہ ایک خبر تھی کہ ایک صاحب نے اپنی بہن اور اس کے شوہر کو مار دیا کیونکہ 1 برس پہلے انہوں نے ان کی اجازت کے بغیر شادی کر لی تھی اور اس پروسیس میں اپنی بہن کو اتنا مارا کہ اس کا 8 مہینے کا بچہ بھی ضائع ہو گیا. بہن کرٹیکل حال میں ہسپتال میں پڑی تھی. یہ کیسا بھائی ہے مجھے سمجھ نہیں آیا. وہ میں نے اخبار کے 2-3 ورق پلٹے تو جیسے اگر یہ صفحہ نمبر 3 پہ تھی، صفحہ نمبر 6 پہ ایک اور خبر تھی کہ ایک اور بھائی نے ایک بہن کا قتل کر دیا نہ جانے کس غصے اشتعال میں. یہ خبر کبھی نہیں پڑھتے کہ ایک بہن نے غصے میں بھائی کا قتل کر دیا، یہ نہیں پڑھتے کہ بھائی نے بدتمیزی کی تو بہن نے ڈنڈا اٹھا کے مار دیا. ہم نے کبھی خبر نہیں پڑھی کہ ایک بیوی نے میاں کی اتنی پٹائی کی کہ لہو لہان کر کے وہ سڑک پہ آ گیا. یہ ایسا ہم نے نہیں پڑھا. کیوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ ایسا ہو، لیکن ایک انڈیکیٹر ہے کہ عورت پہ ہم یہ جو آدمی ہے یہ ظلم کرتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کہ ظلم کیا واقعی ہوتا ہے، اور شہروں میں نہیں، شہروں میں تو ہم ابھی میں اگر شہر کی بات کروں تو اتنی کالیں آ کے مجھے برا بھلا کہیں گے کہ بھائی شہر میں تو کتنی ترقی ہو گئی ہے. تو اگر ہم گاؤں کی طرف دیکھیں، شہر کے باہر نکل کے دیکھیں، بڑے شہروں سے نکل کے دیکھیں تو ماحول کچھ مختلف ہے. اور ایک نام اس سلسلے میں اکثر سامنے آتا ہے جو کہ بہت کم از کم سندھ میں بہت کوشش کر رہی ہیں، اس حد تک کہ وہ ایک بل پاس کروانے کی کوشش کر رہی ہیں اس سلسلے میں کہ کوئی لا بنے. حمیرہ حمید الوانی صاحبہ جو کہ MP ہیں، ممبر ہیں پروونشل اسمبلی کی سندھ سے، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. میری تمہید تھوڑی لمبی ہوئی لیکن یہ بات ایسی ہے کہ اگر طنز نہ کیا جائے تو شاید ہم لوگ سمجھتے نہیں. لوگوں کو مجھ سے شکایت رہتی ہے کہ طنز بہت کرتے ہو، لیکن سیدھی زبان اب ہم نہیں سمجھتے. تو یہ بھونڈا طریقہ مجھے استعمال کرنا پڑتا ہے کہ وہ کسی کو سوچنے پہ تو مجبور کرو. اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور بات کریں، ابھی جب ہم پہلے بات کر رہے تھے آپ نے 2 بچیوں کا مجھے ذکر کیا.
گلشن بتایا آپ نے اور ببلی بتایا. ان دونوں کے واقعے سے بات شروع کرتے ہیں تاکہ وہ جو سٹیج ہے وہ تھوڑا سا ہمارے اگلے ایک گھنٹے کی بات کے لیے سیٹ ہو جائے. تو ان دونوں بچیوں کے بارے میں پلیز بتائیے. جی میں آپ کو بتا رہی تھی آف دی ریکارڈ گلشن نامی بچی تھی, 17-18 سال کی تھی اور ٹھٹے شہر میں رہ رہی تھی. اس کو میں نے اس کے گھر جا کے زنجیروں سے آزاد کروایا تھا. وہ زنجیروں میں بندھی ہوئی. یہ اپنے ماں باپ کے گھر تھی؟ نہیں, اپنے سسرال میں. سسرال میں تھی. اور ہمارے یہاں سندھی میں ہے ڈے وٹ کی شادی, یعنی کہ ادلے بدلے کی شادی. ٹھیک ہے. اس بچی کی جو بہن وہ خود دی ہوئی تھی بدلے میں, اور اس کا جو سسر تھا اس نے اپنی بیٹی دی ہوئی تھی اس کے باپ کو. اور اس نے جو وہ بچی تھی گلشن وہ دی ہوئی تھی اس کے سسر کے بیٹے نے دی, تو سسر کے بیٹے نے کے نکاح میں تھی, لیکن اس کا میاں شہر سے باہر کام کرتا تھا. تو گلشن زنجیروں سے جب میں نے آزاد کروائی اور سے پھر تھوڑا بہت حوصلہ آنے کے بعد پوچھا کہ یہ کیوں تمہیں زنجیروں سے باندھا گیا تھا جانوروں کی طرح, تو بتایا کہ روزانہ اس کا سسر اور اس کے دیور اس کے ساتھ سیکشل ابیوز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں. تو میں نے کہا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ شہر میں نہیں رہتے ہیں, کہیں باہر کام کرتے ہیں, اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے, کیونکہ ایکچولی وہ ایکسچینج کی میرج تھی تو اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ خوش نہیں تھا. اور اسی طریقے سے اس گھر کی آپ نے بتایا کہ یہ تو اس گھر کی عورتیں کہاں تھیں؟ اس گھر کی عورتیں یعنی کہ وہ جو اس کے سسر کی بیوی تھی, ساس تھی, اس کو یہ پتا تھا, لیکن وہ اس لیے بھی چپ رہتی تھی کہ شاید وہ بھی شاید کہیں دبی ہوئی تھی اپنے بیٹوں اور اپنے میاں کے جبر میں. اور اسی طریقے سے میں آپ کو ببلی کا قصہ سنا رہی ہوں. اب ایک لمحہ مجھے, اس گھر میں اور کوئی بچی بہنیں اس لڑکے کی بڑے دوسرے بھائیوں کی بیویاں مجھے نہیں دکھی تھیں. یہ واحد عورت تھی اور اس کی ساس تھی. جی بالکل ٹھیک ہے. اور ببلی کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ببلی جو ہے وہ روزانہ قاسم آباد میں رہتی ہے, شاید ماربی ٹاؤن میں بتا رہے تھے. گیلری کے پہلے فلور پہ وہ اکثر کبھی مدد کے لیے چیختی ہے. اس کے 2-3 نندے ہیں اور اس کی ساس ہے اور جو اس کو پکڑ کے بہت مارتی ہیں, اور وہ اوپر سے دکھاتی ہے کہ دیکھو میری بوٹیاں بھی انہوں نے نوچ ڈالی ہیں کاٹ کے, اور اس کی آنکھ بھی ایک اندر کی طرف دبی ہوئی ہے. وہ پتہ چلا تھا, وہ اوپر سے چیخ کے اس نے بتایا تھا کہ میرے میاں نے مجھے فلائنگ کک ماری تھی تو وہ میری آنکھ اس کی پوری ڈیمیج ہو گئی تھی اور اندر ہو گئی تھی. اور یہ جب چیختی چلاتی ہے تو کچھ لوگ اگر ہیلپ کے لیے چاہتے بھی ہیں تو اس کی ساس اور نندے اور میاں سب بولتے ہیں کہ جی یہ ہماری بہو ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے, ہماری عورت ہے, یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, کوئی ہمارے گھر کے مسئلے میں انٹرپٹ نہ کرے. وہ بچی ابھی تک بھی پٹ رہی ہے. یہ گھر کا معاملہ کیسے ہوتا ہے اگر ہم مطلب ہمارے یہاں معاشرے میں ایسے کیسز آتے ہیں. ایکچولی کراچی جو کہ بہت سویلائزڈ ہے, بہت اربن ہے, بہت ماڈرن بھی ہے بظاہر, اور آئی ڈونٹ نو کہ اتنا اندر کا کرب تو میں نے کبھی قریب سے نہیں دیکھا ہے کراچی کا, بیکاز آئی بلانگ فرام انٹیریئر سندھ. تو اکثر سندھی میں ہوتی ہوں, انٹیریئر سندھ میں. پھر کیسز بھی آتے ہیں سندھی روزنامہ کاوش میں میں لکھتی بھی ہوں, تو عورتیں زیادہ اپروچ کرتی ہیں مجھے. زیادہ تر وومن رائٹس پہ ہی لکھتی ہوں. ٹھیک ہے. تو عورتیں مجھے اپروچ کرتی ہیں. کتنے ہی کیسز آتے ہیں. ایک مجھے 10 محرم کو روزینہ کر کے بچی کا فون آیا تھا کہ مجھے کل صبح کو کاری کر رہے ہیں, آپ مجھے بچا سکتی ہیں. خیرپور گمبٹ سے فون تھا, اس بچی کو وہاں سے نکال کے لائی تھی میں. اور پھر مجھے یاد ہے کہ اس علاقے کے وڈیرے نے بولا تھا کہ کاری کو بچانے کی سزا یہ ہے کہ تم کو بھی ہم کاری کر دیں گے. میں نے کہا بھائی صاحب کر لو, کرنا ہے, تمہاری دھمکیوں سے تو آنے والی نہیں ہوں. ایک یہ خوشی ضرور تھی کہ روزینہ کے وطن میں ایک اور جان بھی تھی, اس کو بھی میں یعنی 2 جانوں کو بچا کے لائی تھی. تو کبھی کبھی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے عورت کے لیے جینا. جینے کا حق نہیں دے رہے ہوتے ہیں, اور حق تو چھوڑیں کہ جی آزادی چاہیے, تعلیم چاہیے, صحت چاہیے, روزگار چاہیے, جینے دے دو. جینے کے لیے وہ چیخ رہی ہوتی کہ مجھے جینے دو. اچھا, ایک ہم اکثر یہ اینیمل پلانٹ وغیرہ کے اوپر ٹی وی پہ شوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس کا ایک وہ شو کا نام ہے اینیمل پولیس, کہ اگر کسی شخص نے اپنے جانور کو یعنی کتے, بلی, گدھے, گھوڑے کو اگر اس طرح رکھا ہوا ہے کہ وہ جانور تکلیف میں, تو پولیس ہے جاتی ہے اور اس کے خلاف کیس درج ہوتا ہے, حراست میں بھی لیا جاتا ہے اور جانور کو نکال کے لاتے ہیں اس کو بچانے کے لیے. وہ بھی گھریلو معاملہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنے جانور کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کے گھر کا معاملہ نہیں ہے. چلیے وہ تو بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں.
لیکن ہم بھی ایک مسلمان پریڈومننٹلی ملک ہیں. ہمارے ہاں اور مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں, چاہے ہندو ہوں, چاہے کرسچن ہوں, چاہے کوئی ہو. کسی بھی مذہب میں انسانیت پہ یہ زیادتی تو الاؤڈ نہیں ہے. اگر میں یہ بھی بھول جاؤں کہ وہ ایک عورت ہے, میں صرف اس کو انسان کہوں, تو بھی اس قسم کا سلوک کیسے ممکن ہے کہ اس کے خلاف کوئی قانون نہ ہو؟ یہ کوئی شخص کہہ سکے کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے کہ ہم نے لڑکی کی آنکھ پھوڑ دی, اس کی بوٹی نوچ لی, ہمارے گھر کا معاملہ ہے, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ممکن ایسا ہوتا ہے. بلکہ آپ نے کتنے ایسے کیسز دیکھے ہوں گے, میں نے بھی دیکھے ہیں کہ بیوی کسی طریقے سے اپنے آپ سے بھی لڑ کے کہ میرا گھر تباہ ہو جائے گا, میرے بچے چھین لیے جائیں گے, مجھے طلاق مل جائے گی. بہت ہی سیویئر کیسز میں وہ جب گھروں سے نکل کے اگر کسی طرح سے تھانے پہنچ بھی جائے تو تھانے دار کا سلوک کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کے میاں کو بلوائے گا اور میاں کو بولے گا کہ وہ مسئلہ وہی حل کرنا چاہے گا کہ ایف آئی آر درج نہ ہو, دونوں مل بانٹ لیں, دونوں مسئلے کو حل کر دیں. بھئی آپ عورت کی ناک کٹی ہوئی ہے, ہونٹ کٹا ہوا ہے, آپ نے اس کا کانڈ کاٹ دیا اور آپ مسئلے کو حل کرانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ آپ خود ہی جج بن کے دونوں کا پیچ اپ کروا رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ کا کام ہے کیس درج کرنا, آپ کیس درج کریں, لیکن وہ کیونکہ گھریلو معاملہ ہوتا ہے, گھریلو مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ گھریلو طریقے سے حل کرنے کی تھانے دار خود ہی پیشکش کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ اگر وہ کیس درج کر لے تو پھر اس عورت کا کرے کیا؟ ایگزیکٹلی. ہمارے یہاں ہونے چاہیے شیلٹر ہومز ہونے چاہیے. ایسی عورتیں جو کہ تشدد کے حوالے سے یا کسی طریقے سے اگر بچیاں کاری کر دی جاتی ہیں, وہ گھر سے باہر نکل کے آتی ہیں کہ جی ہمیں مارا جا رہا ہے, ہماری جان بچائی جائے, تو کوئی شیلٹر ہومز ہونے چاہیے. اور یہ شیلٹر ہومز یقیناً اسٹیٹ کی طرف سے ہونے چاہیے. اچھا, یہاں آ کے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. شیلٹر ہوم بھی ایک اسکینڈل بن جاتا ہے کہ شیلٹر ہومز میں بھی اسکینڈلس ہیں جی بڑے بڑے, کون شریف شیلٹر ہوم ہے, کون ظالم شیلٹر ہوم ہے, یہ ایک اور یہ شیلٹر ہوم بھی اصل میں ایک انڈیکیشن ہے عورت کی ناکارگی کی کہ عورت یا تو باپ کے ہاتھوں ڈیپینڈنٹ ہے, باپ بھائی کے ہاتھ, انہوں نے اس پہ ظلم کیا, وہ وہاں سے نکلی اپنے شوہر کے گھر آئی تو شوہر دیور سسر کے ہاتھوں ڈیپینڈنٹ ہے, وہاں اس پہ ظلم ہوا, وہ وہاں سے نکلی تو شیلٹر ہوم آ گئی, وہاں ظلم ہو نہ ہو لیکن یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے. ہم نے عورت کی بات تو بہت کی, عورت 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 عورت, لیکن ہم نے عورت کو امپاور تو نہیں کیا کہ وہ اکیلی جی سکے. ہم نے یہ تو نہیں کیا کہ جب پٹ کے باہر آئے. آج بھی ڈیپینڈنٹ ہے. ہمارے کچھ معاشرے کا سسٹم بھی ایسا ہے, مذہباً بھی, اصولاً بھی, رواجاً بھی, کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. پڑھ لکھ کے بہت اچھی جابس ملنے کے باوجود بھی, اچھا سٹیٹس ہونے کے باوجود بھی ہم عورتیں ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اپنے گھر والوں کے اوپر. یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو کہ یقیناً ہمیں پھر کہیں نہ کہیں سیکیورٹی بھی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اپنے میل سے, پھر وہ بھائی ہو, باپ ہو, میل سے, آپ کی میل کے توسط سے جو آپ سیکیورٹی یا حفاظت کی بات کر رہے ہیں وہ بھی تو کسی اور آدمی کی بدتمیزی سے ہی حفاظت مل رہی ہے. آپ کو حفاظت کی ضرورت کیوں ہے؟ ایک یہ بات تو ہے نا کہ ہم آج تک عورت کو بطور انسان دیکھتے کہاں ہیں. وہ تو ایک پراپرٹی ہے, وہ تو ایک جاگیر ہے, کبھی باپ کے پاس ہے, پھر باپ نے اپنے نہیں, جاگیر سے تو عزت ہوتی ہے, جانور ہے, ڈنگر ہے, جاگیر کو تو ہم حفاظت کرتے ہیں, سنبھال کے, تو جانور یہ کہہ لیں کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں اپنی تذلیل کروانا یا اپنے ہم جنس کی تذلیل کروانا, حالانکہ یہ حقیقت ہے, حالانکہ یہ حقیقت ہے نا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آخر کب تک ایک جنریشن گزر گئی, شاید سب وہ جنریشن گزر گئی ہیں. آج میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کسی کے ہاتھوں پٹے, کسی کے ہاتھوں تذلیل ہو, صرف اس لیے کہ وہ اس کا میاں ہے. چلیے, آپ نے جو ہے کروڑوں روپے کی بات کر دی کہ آپ نہیں چاہتی کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو, تو آپ کہتی ہیں کہ میں قانون بنا دوں, میں کچھ کر دوں کہ میری بیٹی کسی طرح بچ جائے. بالکل صحیح سوچ ہے. جو مرد حضرات یہ سارے کام کرتے ہیں ان کی تربیت بھی تو کسی ماں نے کی ہوتی ہے. ایک تو طریقہ ہے جو آپ, اللہ نے آپ کو استطاعت دی کہ آپ کہتی ہیں میں قانون بنا لوں, لیکن قانون تو جب بنے گا سو بنے گا. وہ ایک عورت جو دیکھ رہی ہے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ میرے گھر کے 2 یا 3 یا 4 مرد ظلم کر رہے ہیں, تو اس کے دل میں کبھی یہ نہیں آتا کہ میری بھی تو بیٹی ہے. وہ محاورہ ہے, کہیں لغت میں لکھا پہ, ساس ری ساس دیکھ کے چل, آگے تیری بھی جائی ہے, تو میری بیٹی نے بھی تو کہیں جانا ہے نا. اور اگر میں یہی معاشرہ, یہ سسٹم بناؤں ایک ماں کی حیثیت سے,
تو یہ دوسری کی ماں میری بیٹی کے ساتھ کرے گی. تو اسی خوف میں, ڈر میں, اللہ کے عذاب کے ڈر میں انسان ہاتھ روک لیتا ہے کہ اس کی بچی کو بچا لوں کہ میری بچی نا. تم لوگوں پہ رحم کرو, اللہ نے کہا میں تم پہ رحم کروں گا. لیکن یہ سوچ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو تو شاید بیٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو دوسری آ رہی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہو ہی ہوتی ہے. تو بہو بھی تو بیٹی ہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل میں ایگریڈ ہوں آپ سے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ابھی چینج ہونے میں, کیونکہ جب بھی چینج آتا ہے کسی معاشرے میں وقت تو لگتا ہی ہے, تو وقت تو لگے گا ہی. لیکن بالکل آپ کی بات یہ ہے, کریکٹ ہے, آئی ایم ایگریڈ کہ ماں جو ہے نا وہ معاشرہ بنائے گی, ماں قوم بنائے گی, ماں دنیا بنائے گی. تو ماں اگر اپنی سوچ اگر پازیٹیو نہیں رکھے گی, بہترین نہیں رکھے گی, اگر ماں نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو پھر اگلی ایک اور نسل خراب ہونی ہے. تو جب تک مجھے آپ بات کر رہی ہیں کہ وقت تو لگے گا, کتنا وقت لگے گا ہمیں انسان بنتے شاید میں سب سے پہلے اسٹارٹ اپنے آپ سے ہی کروں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں بھی ایک ماں ہوں, میں نہیں چاہتی کہ میری بچی کے ساتھ, بالکل ٹھیک ہے. چلیے میں شرمندہ سمجھ, یہ تو بات ہوئی, ہم نے کر دیا کہ ایک عورت کی ذمہ داری وہ ایک عجیب بد نصیبی کی بات ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ میں قانون بنا دیتی ہوں, بنا دیجئے قانون, لیکن قانون نافذ کرنے والا بھی مرد ہے. اور میں اس ایک ذاتی میری دانست میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بچی جو کہ پنجاب سے یہاں کام کر رہی تھی, وہ ماں باپ سے تنگ آ کے, اپنی زندگی سے تنگ آ کے اپنے کسی عزیز کے ساتھ اس نے جا کے شادی کر لی. اب اس شادی کے بعد, یہ میں گواہی دے سکتا ہوں, میری اپنی نالج میں یہ بات ہے کہ اگر آپ وہ بچے ماں باپ پولیس کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمارے ہاں تو یہ طریقہ, اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے. بچی واپس آتی تھی تو یہ ڈر تھا کہ جی جو گھر والے ہیں لڑکی کے, وہ لڑکے کو لڑکی کو اپنی بچی کو مار دیں گے. اس کے بعد جو سب سے عجیب بات میں نے دیکھی, جو لڑکی کے ماں باپ آخر میں آ کے سیٹل کرتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے شادی تو اب ہو گئی, لیکن ہماری بچی ہمیں واپس دے دو, ہمارے پاس رہے بچی. بھائی آپ کے پاس بچی, اس کی شادی ہو گئی, اب جانے دو. نہیں, کیونکہ ہمارے پاس رہے, کیونکہ ہم نے اس سے کام کروا کے پیسے کمانے. یہ جو پوری ایک سائیکل ہے مائنڈ سیٹ کی, اس مائنڈ سیٹ کو تو آپ کے قانون کے اچھے خان بھی نہیں بدل سکتے. معاشرے کو تبدیل ہونے میں وقت لگے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون نہ ہو. لیکن کچھ قانون تو ہمیں مقصد قطعاً میرا یہ نہیں ہے. دیکھیں کچھ قانون تو مذہب نے بھی ہمیں دیے ہیں اور اس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. کچھ قانون ریاست کے بھی ہوتے ہیں, کچھ ہمارے مورل اصول بھی ہوتے ہیں, ہم نے جو اپنی ذات کے اوپر لاگو کیے ہوئے ہوتے ہیں, ہم نے خود اپنے اوپر امپوز کیے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ہر کسی کا ویری کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی اصول ہوں جینے کے وہ میرے نہ ہو, جو میرے ہیں وہ شاید کسی اور کو نہ ہو, لیکن ایک جو ریاست کا قانون ہوتا ہے وہ امپوز ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ڈیٹا بتا رہی تھی کہ 372 گزشتہ 3 مہینوں کے اندر. اس تھاٹ کو روکیے, ڈیٹا پہ ہم بھی آتے ہیں, اور مقصد میرا جو تھا کچھ اور تھا, کہنے کا بھی بات کرتے ہیں. ایک بہت مختصر سا وقفہ لے لیجئے, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قانون تو اپنی جگہ, لیکن مائنڈ سیٹ کیسے بدلے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. (1/70th of a teaspoon of mercury can contaminate 20 acres of a lake, making the fish unfit to eat. Global warming is not just a fact, it's a choice. ہمارے گلی محلوں میں سڑکوں کا بہتر نظام کیوں موجود نہیں ہے؟ مسائل کی حل کی طرف پہلا قدم, پوچھئے صحیح سوال.
کیا القاعدہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے؟ القاعدہ کوئی ایشو نہیں، نتال ہے. کہا جاتا ہے کہ برا قانون وہ ہے جو ناقابل عمل ہو. جہاں تک او آئی سی کا تعلق ہے اس کو یہ کہنا چاہیے او آئی سی، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی رول نہیں. کنٹرڈکشن تو خدا کی ذات میں بھی. میں وہ معاشرہ، وہ دنیا پسند کرتا ہوں جس میں میرے پیغمبر اسلام کا احترام ان کے کردار کی بنیاد پر ہو، قوانین کی بنیاد پر. ہم نے کبھی حکومت کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کیا. جو اصلاحات ہمیں کرنی ہیں اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے. القاعدہ ایک ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے ود ورلڈ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز. ملیٹنسی ٹرائبل بیلٹ کے اندر ایک ریالٹی ہے، ہماری فوج کے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ. جو کانسیپٹ اسلام کا ہمیں سکھایا گیا تھا وہ کانسیپٹ آج نہیں ہے. حلقہ فکر ہر ہفتے کی شام 8:30 پر. میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. حمیرہ حمید الوانی صاحبہ جو کہ ممبر ہیں پروونشل اسمبلی سندھ میں، ٹھٹے سے تعلق ہے اور ڈومیسٹک وائلنس، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس پہ کام کرتی ہیں. آپ سے جو میں نے بات کی تھی کہ قانون سے آپ کیسے اس کو چینج کریں گے، تو میرا اشارہ جو تھا وہ یہ تھا کہ قانون تو جب بنے گا سو بنے گا، جب تک لاگو ہوگا، نافذ کرنے والے کی تربیت ہوگی. وہ تو نہ جانے کتنے بچیاں یا بچے برباد ہو چکے ہوں گے، بچوں کے ساتھ بچے بھی برباد ہو جاتے ہیں. تو وہ مائنڈ سیٹ بدلنے پہ ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ جب تک ہم شعور نہیں لائیں گے، لوگوں میں سمجھ لائیں گے کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ مت. وہ جو وہی تو ہم کر رہے ہیں. یہ ہمیں اور آپ مل کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم عوام کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بس اب بہت ہو چکا، اب جو ہوتا آ رہا ہے اس کو ہم فالو نہیں کریں گے. اب تو یہ حیران ہوں گے کہ ہمارے انٹیریئر سندھ میں ایسی رسمیں اور رواجیں ہیں. ہم اپنی بچیاں ہم بولتے ہیں چٹی میں دے دی. چٹی یعنی کہ جڑگوں میں بیٹھ کے ہم نے دشمنوں کو دے دی. اور ان بچیوں کی عمر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ 4 سال، 3 سال، 5 سال، اور ایک ڈزن کے حساب سے وہ بچے ہم دشمنوں کو دے رہے ہوتے ہیں خون کے بدلے میں. کہ بھئی اتنے لوگ اس برادری کے مار دیے، اب اتنے لوگ بچانے کے لیے ہم بچیاں کمپنسیٹ کر رہے ہیں. بچیاں جا رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا وہ بچیوں کا آگے وہ نکاح کریں گے، وہ کیا بچیاں ناجائز زندگی گزاریں گی. ان بچیوں کے پھر جو اگر بچے ہوں گے تو ان کا کیا سٹیٹس ہوگا اس معاشرے میں. اور یہ پھر نسل در نسل غلام در غلام در غلام در غلام در پیدا ہوتی رہتی ہیں یا ہوتے رہتے ہیں. تو اس معاشرے میں جہاں ہم آج بھی 14ویں صدی میں رہ رہے ہیں، جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں ہم عورتیں باہر نکل کے کام کرتے ہیں، اس وقت پورے ملک کی عورت آبادی کا صرف 15% عورتیں ورک فورس کا حصہ ہیں. بالکل. باقی آپ نے 85% کو گھر کے اندر بٹھایا ہوا ہے، جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی رسم و رواج کے اس میں ہے، نرگے میں ہے. اور یہ جو کچھ آپ کو دکھائی دیتا ہے نا، عورتیں کام کرتی ہوئی، پھر وہ بینکس میں بھی ہیں، وہ 33% پالیٹکس میں بھی آ گئی ہیں، پرائیویٹ آرگنائزیشن میں بھی ہے، ملٹی نیشنل کارپوریشن میں بھی ہیں. یہ ٹوٹل ہماری آبادی، عورتوں کی آبادی کا صرف 15% ہے. اچھا، لوگوں کو ہم اخبار میں کم از کم میں اپنی حد تک اخبار میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ بھئی یہ کاری میں یہ ہو گیا، اور میں نے تو شاید کچھ تحقیق کی، سمجھنے میں چاہا. آج میں آپ کے توسط سے سمجھنا چاہوں گا، یہ جو آپ نے چٹی کہا، کاری کہا، یہ جو موٹی موٹی تھوڑی سی رسمیں ہیں، یہ تھوڑی سی سمجھائیے تو صحیح، یہ ہے کیا؟ یہ مطلب چٹی کیا ہے؟ چٹی میں، یا ہم اس کو بولتے ہیں پینلٹی میں دے دیں. اگر ہم پینلٹی میں انسان ٹریڈ آف انسان دے رہے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ سپوز کریں کہ میں ٹرائب کیا ہے، میں جتوئی ٹرائب کی ہوں، آپ نے میرے ٹرائب کے چھیڑنا چاہتی ہوں
بدلا ہو رہا ہے نا, خون کا بدلا خون. تو آ گیا بادشاہ صاحب آ گئے, بوتار سائیں آ گئے, شاہ سائیں آ گئے, شاہ صاحب آ گئے, وہ بولے کہ جی میں فیصلہ کراؤں گا. اب فیصلہ ہو رہا ہے, فیصلے میں وہ فیصلہ دے گا کہ جی آپ کے 6 لوگ مرے نا, تو یہ ٹرائب آپ کو 6 بچیاں دے رہا ہے, آپ خون معاف کر دیں. تو 6 بچے کیوں نہیں دے دیتا؟ نہیں, یہ نہیں ہوتا ہے. نیاڑیاں بولتے ہیں, نیاڑیوں چٹی میں پگڑنی ورن, یعنی بیٹیاں ایوزے میں دی جا رہی ہیں, ایوزے میں یعنی پینلٹی میں دی جا رہی ہیں. تو وہ 6 بچیاں یا 8 بچیاں جا رہی ہیں آپ کے پاس. اب میں بطور اس بچی کی ماں کے, میرا اس بچی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ زندگی بھر میں اس سے مل سکوں گی, نہ مجھے یہ پتا ہے کہ اگر وہ مر بھی گئی ہے تو کیا میں اس کے کفن دفن میں جا سکتی ہوں, نہیں. مطلب اس کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں ہوتا ہے کہ اس بچی کے ساتھ کیا ہونا ہے, اور اس کی کیا آگے چل کے اس بچی سے کوئی شادی بھی کرے گا اسی ٹائپ میں, موسٹلی نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کاروکاری کا پوچھتے تھے, کاروکاری میں یہی ہوتا ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل. میں چٹی پہ ایک سیکنڈ رکتے ہیں, مجھے ایک بات یہ سمجھائیے کہ جو ماں باپ اپنی بچی کو دیتے ہیں, یہ تو میں نہیں مانتا کہ کسی ماں کا دل اتنا سخت ہو کہ اس کو تکلیف نہ ہو. اس ماں سے پوچھتا کون ہے؟ ٹھیک ہے, تو یقیناً اس کا جگر تو کٹتا ہے کہ اس کی 6 بچیاں یا 2 بچیاں جو بھی ہیں کسی اور کے گھر چلی گئیں اور پتہ ہے کہ برباد ہو گئے. جو لے رہا ہوتا ہے اس کے گھر میں بھی چند عورتیں, وہ یہ جانتی ہیں کہ باری کی بات ہے کل ہمیں بھی دینی پڑیں گی. ایسا اس سے خوف, کپ کپی, لرزہ, مطلب ایک یوں سوچا جاتا ہے, جو کہ میں اس بات سے ایگریٹ نہیں کرتی ہوں پرسنلی, لیکن وہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ جب بچیاں کمپنسیشن میں دی جا رہی ہیں تو اب ان بچیوں میں سے بھی جو بچے ہوں گے تو مسئلہ ریزالو ہو جائے گا, کیونکہ خون مل جائے گا نا. اب تو بچیاں آ گئیں, پھر شادیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن اس میں سے جو اولاد نکل رہا ہے وہ تو پھر دونوں ٹرائب کا بچہ ہے نا. شادیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی سے مطلب کیا؟ مطلب آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں لگتا. ہمارے یہاں تو ویسے بھی رواج نہیں ہے کہ نکاح نامے وغیرہ کوئی سائنیں بھی ہوتی ہیں یا رجسٹرڈ بھی ہوتے ہیں, چلیں ہوتی بھی ہو, لیکن ان پرٹیکولر کیسز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آیا نکاح ہو بھی رہے, ہوتے بھی ہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ, ہوتے بھی ہیں. اب 80 سال کے بڈھے سے 15 سال کی یا 4 سال کی بچی کی شادی بھی کروا دیتے, لیکن اس کا مطلب ان کی سائیکی یہ ہوتی ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ نسلوں سے وہ سائیکی چلی آ رہی ہوتی ہے. وہ سائیکی یہ ہوتی ہے کہ جی دونوں ٹرائب کے میں سے بچے پیدا ہوں گے تو وہ بچے جو ہیں وہ مسئلے حل کر دیں گے, کیونکہ ان میں تو دونوں کا بلڈ ہوگا. تو ان کے بیک آف مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے. تو علاقوں میں مساجد بھی ہوں گی؟ بالکل ہوتی ہیں. پریڈومنٹلی مسلم علاقے ہیں؟ اچھا, پریڈومنٹلی جی مساجد بھی ہوں گی جی. تو وہ جو امام صاحبان ہیں وہاں پہ, یا جو وہ کچھ ان کا کیا نظریہ ہے اس بارے میں؟ اب مجھے تو ایگزیکٹلی نہیں امام صاحبان کے, مجھے بھی گھر واپس جانا ہے, پھر مجھے انٹیریئر میں بھی جانا ہے, لیکن مجھے صرف یہ بات کرنی ہے کہ یہ غیر انسانی رسمیں ہیں, اور کیوں ہم نسل در نسل نسل ان رسموں کو فالو کریں جو کہ ہماری رسمیں نہیں ہیں. آئی ایم سندھی, اور مجھے پتا ہے ہم سندھیوں کا کیا کلچر ہے. ہم سندھی اگر اپنے دشمن کے گھر میں بیٹیاں لے جائیں تو وہ خون معاف کر دیتا ہے. یہ ہماری رسم تھی. شاہ بٹائی نے اپنی سر میں 7 سروں میں 7 عورتوں کو لازوال بنا دیا. یہ ہمارا کلچر ہے جس نے ہر روپ میں عورت کو عظیم کرا دیا, باوفا کرا دیا, خوبصورت کرا دیا. یہ تو آپ مشکل بات کر رہی ہیں, آسان یہ ہمارا کلچر ہے. جو یہ ہم کر رہے ہیں نا, اٹس ناٹ آور کلچر. کلچر ولچر بھی مجھ کو نہیں پتا. میں تو یہ جانتا ہوں کہ اگر میں کبھی کہیں جاؤں اور میں کسی بچی کو کسی ایسے حال میں, کسی ایسے کپڑے میں دیکھوں جو مجھے ذرا سا لگے کہ یہ مناسب نہیں ہے, تو میرے ذہن میں فوراً ایک بات آتی ہے کہ میری بھی بھانجیاں ہیں ماشاءاللہ, جوان ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں نے اس چیز کو ابھی نہ روکا تو کل میرے گھر کی بچیاں بھی خدا نخواستہ اس حلیے میں کہیں دیکھی جائیں گی. تو وہ دل ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے میں اٹھ کے چلاتا ہوں, دل کٹ جاتا ہے. یہ تو ایک معمولی سے لباس پہ ہے. میں روز صبح کو 7 بجے اٹھ کے اخباریں پڑھتی ہوں. جیسے کاوش کا دوسرا پیج کھولتی ہوں تو اس میں آلموسٹ روز ایک تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ بچی کو کاری کر کے مار دیا گیا, کبھی اس کی گردن کٹی ہوئی ہوتی ہے. کاری پہ ابھی ایک لمحے میں آتے ہیں. ذکیہ بہن کی کال ہے کراچی سے. السلام علیکم ذکیہ صاحبہ. سلام جی میں فیصل صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو سلام کہ آپ مزید ہمیں چھیڑنے کے لیے, دکھوں کو چھیڑنے کے لیے آ گئے ایسے موضوعات اٹھا کر.
کہ پہلے کیا کریں, چھیڑنا پڑے گا نا. بھرے ہیں تو حل تو دیکھیں نا, حمیرہ صاحبہ کہہ رہی کوئی حل نہیں, ابھی کہہ رہی ہے مجھے گاؤں جانا ہے, مولوی سے کیسے نمٹوں, تو ہمارے تو مسئلے کا حل ہی وہیں سے ہوگا. آپ دیکھیے کہ حمیرہ صاحبہ کو حل میں بتاتی ہوں. انہوں نے کہا کہ قانون پاس کریں گے, آپ نے بہت اچھی بات کری کہ قانون پاس کرنے کی ضرورت نہیں, شعور دینے کی ضرورت ہے. ان کی کانسٹیٹوئنسی میں کتنی خواتین ہیں, کتنی بچیاں ہیں, کتنے میرڈ ہیں, کتنے ان میرڈ ہیں, کیا ان کو اس کے پاس کوئی فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کے علاقے میں جتنی بھی مساجد ہیں وہ کیا ان کو اس ایسپیکٹ کا پتہ ہے کہ اسلام میں ماں باپ بھی اپنے بچے کو اگر نوعمری میں بالغ نہ مارتے ہیں, بڑا ہونے پر وہ بچہ دعویٰ کر سکتا ہے. اتنے اچھے مذہب کو. ٹھیک ہے ذکی بہن, میں سمجھ گیا, بہت شکریہ ذکی بہن. سونیا ناز صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم سونیا بہن. جی السلام علیکم. میں مختصراً بتائیے گا, کہیے کیا کہہ رہی ہیں. جی میں پروگرام میں یہ کوشچن رائز کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر عورتوں کے حقوق اور ان بچیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کو کاری کر کے مار دیا جاتا ہے, یا کہ ابھی کوئی جن کے لیے فیوچر نہیں ہے. لیکن ہم ایک پوائنٹ کو بہت زیادہ نگلیکٹ کرتے ہیں کہ جن بچیوں کی شادی ہوتی ہے اور وہ سپوز جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے یا جنہوں نے انٹر کیا ہوا ہے, اور ان کی ایسے بندے سے شادی ہو جاتی ہے جس کی پوری فیملی نے چھان بین کی ہوتی ہے, اور پھر بھی اس کے قسمت میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کا میاں جو ہے وہ اس کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سپوز وہ جواری ہے. ٹھیک ہے, رائٹ سونی بہن, بہت شکریہ. ناروز صاحبہ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فیصل صاحب, میرا کوشچن ہے حمیرہ الوانی صاحب. جی فرمائیے. اور سے بول رہی ہوں. جی میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ان کی قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب سیاست میں آتی ہیں, ان کی پہچان بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے ہیں. محترمہ فاطمہ جناح جب آتی ہیں تو ان کی پہچان قائد اعظم صاحب ہوتے ہیں. میں سمجھتی ہوں آج خود یہ پارلیمنٹ میں ہے اور حکومت بھی ان کی ہے. یہ بتائیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کم کرنے کے لیے عورت کو معاشی طور پہ یہ کس طرح آزاد انڈیپینڈنٹ کر سکتی ہیں, اس کے لیے کیا انہوں نے کوئی پارلیمنٹ میں کوئی ایسی قانون سازی کی ہے؟ بہتر نور صاحب, بہت شکریہ. دو ایک باتوں کا اس سے پہلے کہ حمیرہ صاحب جواب دیں, میں کہہ دوں ذکی بہن نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا, یہ کیا کر رہی ہیں. دیکھیے یہ میں صرف اس لیے نہیں کہ ان کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے, لیکن یہ وہ والا مسئلہ ہے جو یہ اکیلی تو کچھ نہیں کر سکتی. یہ جتنا کر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت کر رہی ہیں, اور جو ہم یہ شو کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت کر رہے ہیں. اتنا بھی نہیں ہوتا, یہ اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے. یہ اس کا سب کا حل جو ہے جلدی میں تو ہوگا نہیں, لیکن ہاں کیونکہ تینوں کالیں خواتین کی تھیں تو میں تینوں سے اکٹھی درخواست کروں گا کہ اگر چاہتے ہیں کہ آج نہیں لیکن 10-12 برس میں کچھ صحیح ہو جائے تو آپ کے گھر میں جتنے مرد ہیں ان کو سنبھال لیجئے. اللہ نے چاہا تو باقی کے گھروں کے مرد خود ہی سنبھل جائیں گے. یہ تو میں ایک چھوٹی سی بات. دوسری, سونیا صاحبہ نے فرمایا کہ جن بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ان کے حالات برے ہوتے ہیں ان کو ہم نیگلیکٹ کر رہے ہیں. نہیں, اس کے لیے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگوں نے ہم سے درخواست کی کہ اس قسم کے ٹاپکس کو چھیڑا جائے, اور یہ ٹاپکس پہ بات کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ تھرڈ پرسن میں ہر کسی کو پتہ ہے ان مسائل کا. کوئی ایسا شخص چاہیے جو یہاں آئے اور بیٹھے اور بتائے میرے ساتھ کیا ہوا. جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ بڑی مشکل سے یہ ایک خاتون ملی جو آ کے بیٹھ کے کہنے کو کم از کم تیار ہیں, وہ بھی ان کی بھی سیاست میں ہوتے ہوئے, صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی ان کی ایک لمٹ ہے. اس کے بعد ان کو پتہ ہے میں نے گاؤں تو جانا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سوچئے کہ یہ کتنا مشکل موضوع ہے. باقی جو نورو صاحب نے فرمایا کہ آپ کیا لیجسلیشن پاس کریں, اس کا جواب آپ خود دیجئے. مجھے یاد آ گیا, ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ہمارے ٹھٹھے شہر میں ایک مسجد تھی, اس میں 8 سال کی بچی جو ہے وہ قرآن پڑھا رہے تھے مولوی صاحب, اور پھر اس بچی نے چیخنا شروع کیا, اور اس بچی کو پھر وہاں کے بچے دوسرے قرآن پاک پڑھ رہے تھے, وہ بتانے لگے آ کے کہ جی وہ ہم سب کو تو قرآن پڑھا کے مولوی صاحب نے رخصت کر دیا, لیکن اس بچی کو بٹھا کے بیٹھا ہوا تھا اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی مسجد کے اندر قرآن پڑھانے کے بعد.
اس کے بعد اس مولوی صاحب پہ کیس بھی درج ہوا اور آج کل وہ تھانے میں ہیں، جیل میں ہیں. میں کہنا صرف یہ کس علاقے کی بات؟ یہ میں ٹھٹا شہر کی بات کر رہی ہوں. مسجد ہے اور بہت مشہور وہاں کا محلہ ہے، وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا تھا اور پھر کافی اخباروں میں بھی آیا تھا. اور میں خود اس بچی سے بھی ملنے گئی تھی، بہت ذہنی طور پہ 8 سال کی بچی تھی، بہت ڈپریس تھی. تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بچی جو کہ 8 سال کی ہے اور قرآن پڑھنے آتی ہے، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جو استاد تھا، استاد بھی باپ کے برابر ہوتا ہے، وہ پڑھانے کے بہانے اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس معاشرے سے. جو بات مائنڈ سیٹ کی ہوئی کہ ہم ذکیہ بہن نے فرمایا کہ شعور کیسے آئے گا، مائنڈ سیٹ کیسے بدلا جائے گا، اور میں نے ان سے یہ تو کہا کہ اگر ہم اپنے گھروں کے مردوں کو صحیح کر لیں تو آہستہ آہستہ یہ ہو جائے گا. ہمیں کسی نہ کسی طرح انسان بننا ہے، ایک انسان کی زندگی کی، انسان کی عزت کی قدر کرنا ہم کو سیکھنا ہے. اور یہ کیسے ہوگا اس کا مجھے صحیح سے دیکھیں کہ میں نے کچھ سروے باہر کے بھی پڑھے، ڈومیسٹک وائلنس کے کیس باہر بھی ہوتے ہیں، UK میں بھی ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن میں صرف یہ کہ ان کو عورتوں کے اور وہاں پہ قانون ہے جو کہ لاگو ہوتا ہے اور جس کا ڈر رہتا ہے، لیکن بغیر قانون کے بھی انسان کو تو پھر بھی انسان سمجھنا ہے. ایک وقفے کا وقت ہوا ہے، وہ لے لیجئے، پھر ہم اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد کہ اس سب کا علاج ہمارے پاس ہے بھی اور نہیں، اور اگر ہے تو کیسے کیا جائے. ہمارے ساتھ رہیے. وقت کے ساتھ قدم آگے بڑھائیے. اس تیز رفتار دور میں اخبار کی خبر پڑھنے کا وقت کس کے پاس ہے؟ خبر جاننے کی عادت ڈالیے. سما کا پروگرام پہلا صفحہ، اخبارات کی 6 سرخیاں. بالآخر بلوچستان کا بجٹ تینوں صوبوں کا ایک دن بنا لیا گیا ہے. تبصرے پنجاب میں کیا حالات چل رہے ہیں، ایک طرف تو گورنر ہاؤس حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں انصاف کے زور پہ. تجزیے، اسلام آباد سے کچھ مزید خبریں لے لیتے ہیں. جی خالد رفیق. وقت میں ایک خبر یہ لگی ہوئی ہے کہ APDM حکومت کے خلاف احتجاج کی تاریخ کا تعین نہ کر سکی. اور اہم واقعات، سوات کے طالبان آج سے امن بات چیت کا بائیکاٹ کریں گے. NFC ایوارڈ کی منصفانہ تقسیم سے مالی بحران ختم ہو جائے گا. سرحد حکومت کو امن معاہدے کرنے کا مکمل اختیار ہے. پاکستان کے بڑے شہروں کراچی، کوئٹہ، پشاور، لاہور اور اسلام آباد کی تمام بڑی خبروں کے لیے روزانہ دیکھیے سما کا پروگرام پہلا صفحہ. میڈیا کا جو رول اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ٹیک اوور ہی کر لیا ہے، یہ ٹھیک بات ہے کہ غلط بات؟ میڈیا کو اپنے لیے خود کچھ رولز اور ریگولیشنز بنانے چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی اور بنا کے دے یا کوئی اور کہے آپ یہ نہیں کریں گے آپ وہ نہیں کریں گے. آپ نے ایک تو پہلے آٹو بایوگرافی لکھی تھی، آپ نے اس کے بعد بھی ایک کتاب لکھی ہے. علامہ سمجھتے تھے کہ 3 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر کلچرل ڈکلائن مسلمان کی ہوئی. میڈیا ایک مانسٹر ہے. ہم کیسے جا رہے ہیں پاکستان؟ اچھا یہ مت کہنا بجلی نہیں ہے، پانی میرے گھر بھی نہیں ہے، آٹا میں بھی کھاتا ہوں، مجھ کو پتا ہوگا مہنگا ہوگا. ایک مائنڈلیس ایپنگ یا کاپی کیٹ کلچر ڈیولپ ہو گیا. کیا فرق آیا ہے ٹیلی ویژن میں 30 سالوں میں؟ اس وقت پیشن زیادہ تھا، پیسے کم تھے. اب پیسے زیادہ ہیں، پیشن کم ہو گیا. گپ شپ ہر ہفتے اور اتوار کی رات 10:05 پر. This program is brought to you by پاکستانی ٹیم اور سپورٹس کی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ. اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھاؤ اور سب کہہ دو.
ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. ہمیرا حمید الوانی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارا وقت ختم نہ ہو جائے اس لیے میں جلدی بات کروں گا. ایک تو آپ نے چٹی کا مطلب سمجھایا, کاری بھی ذرا سی وضاحت کر دیجیے. کاری ایکچوئل آن گراؤنڈ کاری کا مطلب کیا ہے؟ اخباری مطلب نہیں, آن گراؤنڈ مطلب. نون ایز اے آنر کلنگ, غیرت کے نام پہ قتل. غیرت آ جاتی ہے مرد کو اپنی بیوی کو کسی ناپسندیدہ حالت میں دیکھتے ہوئے, لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا ہے. 98% جو کیسز ہیں اس میں کاری ایک جگہ ہو رہی ہوتی ہے اور کارو عموماً بھاگ جاتا ہے. اب وہ کاری جو ہے وہ 5 سال کی بچی سے لے کے 70 سال تک کی نانی تک ہوئی ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ گھر پہ آ کے اپنی بچی کو مار دیا, پھر اپنی کوئی ذاتی انا یا اپنی کوئی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے دوسرے کو کارو کر دیا. ایک بات کارو سے مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ اس کو آپ نے اپنی بیٹی ماری تو اس کے عوض کس کے عوض ماری ہے؟ اس کارو کے عوض ماری ہے کہ جی دونوں خراب تھے, ایک دوسرے سے غلط تعلقات تھے. بہت آرام سے کیس بتاؤں. ایک باہر آیا تھا کینیڈا سے کوئی آدمی, سندھ کا تھا, اس نے $1 کما کے لایا تھا. تو اس کے گاؤں رشتے داری میں سے کوئی آیا بندہ, اس نے بولا مجھے 10 لاکھ روپے دے دو. تو اس نے بولا بھائی میں کیوں دے دوں, میرا پیسہ میں کیوں دوں آپ کو؟ تو بولا کہ نہیں دیا صبح لگ پتا جائے گا. اس نے گھر آئی اپنی بیٹی کو مارا ٹھا کر کے, اور وہ جو $1 لے کے آیا تھا اب یہ کارو ہے. تو اس نے کہا, پھر جرگا بیٹھا, جرگے میں یہ کہ بھائی کاری تو ہو گئی, اب بچانا ہے تو اس کو 15 لاکھ دے دو. تو بولا پہلے 10 دیتے تھے آرام سے, اب 15 دینے پڑ رہے ہیں. پیسہ لینے کے لیے آپ نے اپنی بچی مار دی اور اس سے پیسہ لے لیا. تو اس طریقے سے کبھی پیسہ حاصل کرنا ہوتا ہے. اس میں میں کہ الگ ایک کہیں بیچ میں غیرت دکھائی دی. میں ایک عجیب سی بات کرتا ہوں, کیا ہمارے گاؤں میں یہ جو فیکٹ ہے کہ بچے بہت ہوتے ہیں, کیا اس وجہ سے ناقدری ہو گئی ہے کہ ہم اپنے بچے کو مارتے ہوئے دل ہی نہیں دکھتا ہمارا؟ کون سی غیرت ہے کہ غیرت کتنی بھی غیرت ہو اپنے خون کو آپ کیسے مارتے ہیں؟ دیکھیں میں تو ان روایتوں کو کوئی ویلکم نہیں کر رہی ہوں, نہ اپریشیٹ کر رہی ہوں. میں تو چاہتی ہوں کہ ایسے اسٹرانگ قانونوں کے لوگوں کو پنش کیا جائے. سوال تو اپنی جگہ ہے. میں تو اس کی سائیکی جو انگریز آئے تھے وہ اس زمانے میں کتنے سالوں تک کاروکاری کے کیسز بند ہو گئے تھے, کیونکہ اس نے امپلیمنٹ کروایا تھا. اس نے کہا تھا کہ جو ایک عورت کو مارے گا میں اس گھر کے 3 مردوں کو ماروں گا. لیکن وہ تو قانون ہے. لیکن میں تو ابھی وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, وہ مرد یا وہ شخص یا وہ عورت, اس کے پاس وہ جگر کیسے آتا ہے کہ اپنی بچی سامنے کھڑی اور آپ اس کو ایسے گولی مار دیں؟ وہ جگر کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. اور یہ عموماً ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ روز کا ایک کیس تو میں خود سندھی اخباروں میں کھول کے دیکھتی ہوں. روز کا ایک کیس تو بھی کم از کم میں بتا رہی ہوں جو کہ اخباروں میں رپورٹ ہوتا ہے, تو بھی سال کے 365 عورتیں ہم صرف اس لیے مار دیتے ہیں کہ کوئی اپنی ذاتی مفاد ہے, کوئی ذاتی انا ہے, کوئی ذاتی دشمنی ہے, کوئی چیز حاصل کرنی ہے, کچھ پیسہ حاصل کرنا ہے, کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا ہے. اپنی بیٹی مار دی, بہن مار دی, بیوی مار دی. ایسا عموماً ہوتا ہے اور اسے ہم اپنی روایت کہتے ہیں. لیکن میں پھر کہتی ہوں کہ یہ ہماری روایت نہیں ہے, یہ لالچ ہے, یہ غرض ہے. اپنے خون کو آپ کیسے بہاتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا. بہرحال کشور صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم. میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ انسانیت نہیں جب رہتی ہے تو ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کال لیتے ہیں. کشور صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. فیصل بھائی بس میں یہ جو آج آپ کا ٹاپک ہے اس کے بارے میں چھوٹا سا کمنٹ اپنا دینا چاہوں. جی فرمائیے. یہ ڈومیسٹک وائلنس کی میرے نزدیک ایک اہم وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو اپنے گھروں سے یعنی اپنے پیرنٹس سے جو ہے وہ اعتماد نہیں ملا ہوا ہوتا. مطلب یہ کہ ہم لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو لڑکی شادی ہو کر جائے گی اور اس نے مر کر ہی وہاں سے نکل. تو یہ سوچ بھی تو ایک ماں ہی دیتی ہے نا. نہیں ماں نہیں دیتی ہے, یہ ہمارا معاشرہ دیتا ہے. نہیں تو دیکھیے نہیں وہ ماں اس سوچ کو بدل سکتی ہے. نہیں دیکھیں ماں تو اس سوچ کو بدل سکتی ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب تک معاشرہ اس چیز کے اندر انٹرفیئر نہیں کرے گا ماں کیسے اس سوچ کو بدل سکتی ہے. چلیے بہتر, بہت شکریہ. مہرین صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن فرمائیے. اور میں صرف اتنا کہتی ہوں, I'll be very honest, میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں سب کچھ سن کے. اور میرے پاس صرف ایک ہی کمنٹ ہے اس بات کے بارے میں کہ لوگوں میں ضمیر مر گیا ہے, وہ جانور ہو گئے ہیں. وہ عورت کو یہ نہیں سمجھتے کہ عورت ان کے بچوں کی ماں ہے. مطلب جانور سمجھ کے رکھا ہے عورت کو. That's it. بہت شکریہ بیٹی. فیروز عباسی صاحب ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم عباسی صاحب. وعلیکم السلام. میرا صاحب سے سوال ہے جی کہ
मेरा साहिबा तव्हां पंहिंजे हुकूमत जे दौर में जेकॾहिं एजुकेशन आम करे वियो ऐं माण्हुनि खे पढ़ाए वियो त इहो मसइलो पाण जो पाण हल थी वेंदो। शुक्रिया भाई साहब। एजुकेशन खाली आम करने से तो मसला इंसानियत का हल नहीं होता। हाँ, तहजीब तो ज़रूर उससे आ सकती है, लेकिन इंसानियत का मसला बहन आप क्या समझती हो, तालीम से कोई ताल्लुक है उसका? मैं तो ज़ाती तौर पे मैं तालीम को ब्लेम नहीं करता। मेरे दादा बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, स्कूल भी नहीं कहते, लेकिन वो माशाल्लाह बहुत लिबरल थे, प्रोग्रेसिव थे, बहुत दुनिया की समझ थी। शऊर और अकल तो आपके यहाँ से और यहाँ से आता है, उसके लिए आपको इंसानियत के लिए तो किताब नहीं चाहिए। हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं या ईसाई हैं, किसी मजहब से ताल्लुक है हमारा। वो जो इल्म हम हासिल कर रहे होते हैं ना, वो तो माँ की गोद से ही लेना शुरू कर देते हैं। तो अगर माँ की गोद से ही हमें अगर अच्छी तरबियत मिल रही हो, अच्छी परवरिश मिल रही हो और बराबरी की मिल रही हो कि भाई और बहन बराबर हैं, माँ और बाप बराबर हैं, दादा और दादी बराबर हैं, हम तो ये तो अपने घर से आएगा ना, ये घर से शुरू होगा। देखिए, आप जो आज ये करने निकली हैं तो आपकी अपनी घर की परवरिश से ये ख्याल आया ना कि करना है। अगर आपके घर में आपको भी यही समझाया गया होता कि नहीं वो मेरा तुमने भी अपने मियाँ के घर से मर के ही निकलना है, जो मियाँ करे फला जो कुछ हम समझाते हैं, तो आप भी ये कानून बनाने गली गली तो ना फिर रही होती। आपने मुझे बताया कि आप गाड़ी में से कहाँ ठट्टे में से किधर से गुजर रही थी, लड़की औरत भागती हुई आ रही थी, आपने गाड़ी रोक ली। ठीक है, वो गाड़ी रोकी क्यों आपने? जब वहां पे 5000 लोग खड़े देख रहे थे, वो कोई रुका नहीं। आपने गाड़ी क्यों रोकी? क्योंकि आपकी परवरिश और आपकी जो तालीम, किताबी तालीम, घर की जो तरबियत है, उसमें ये है कि ये नहीं होने देना, नहीं होने देना। तो तालीम कैसे, तो कोई ताल्लुक नहीं। मेरे ख्याल में हमें अपने अंदर यहाँ से वसत पैदा करनी है और यहाँ से वसत इसलिए भी पैदा करनी है कि हम हर किसी दूसरे को, चाहे वो अपने घर से हटके किसी और की माँ बहन बेटी को भी इंसान समझना है, अपने घर में भी जो औरतें हैं उन्हें इंसान समझना है, अपने घर में जो बच्चे हैं उनको भी इंसान समझना है। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि एक बच्चे को उल्टा टंगा के उसका बाप उसको पिटाई लगा रहा था इसलिए कि वो लेसन नहीं कर रहा था। इतने गैर इंसानी तरीके हम बीइंग मदर, माँ और बाप हम कैसे कर सकते हैं? इतने गैर इंसानी हम कैसे हो सकते हैं? क्या उस बच्चे की क्या कोई ह्यूमन राइट्स हैं कि नहीं है कि हम अपनी औलाद को पीट रहे हैं? तो हम क्या तस्वर कर सकते हैं कि हम बाहर फिर दूसरों के बच्चों के साथ क्या अशर कर रहे होंगे? मैंने तो ये सीखा कि हमारा मजहब ये कहता है कि अगर जुल्म हो रहा हो तो उसको हाथ से रोको, हाथ से ना तो जुबान से रोको, जुबान से नहीं तो कम से कम दिल में रोको। और ये हकीकत है कि हमने दिल से रोकना छोड़ दिया है। इसी वजह से ये बेहिसी है कि एक घर में जुल्म हो रहा हो और पूरा मोहल्ला खामोशी से तमाशाई बना खड़ा रहता है। अभी जिस बच्ची की कॉल आई महरीन की, मुझे नहीं पता कि उनका नाम क्या है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने अपना असली नाम नहीं बताया होगा, और उनकी आवाज़ से, उनके इस कहने से कि उनके हाथ काँप रहे हैं, ये अंदाज़ा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ शायद बहुत खुश नहीं है, और अगर हैं भी और अल्लाह करे हों, तो ये कॉल मेरे लिए बड़ी कीमती थी कि एक बच्ची किसी और की बात सुन के, अल्लाह करे कि किसी और की बात हो, ये बात उनकी ना हो, करके उसके हाथ काँप रहे। जब तक हमारे दिलों में ऐसी बातें सुन के लर्जा तारी होता रहेगा, उम्मीद है कि हम कुछ कर लेंगे। जब हम अखबार में एक कत्ल की खबर, कत्ल में कोई, हमारा मजहब ये कहता है ना कि इंसानियत का कत्ल होता है कि इंसान का कत्ल होना, उस इंसानियत के कत्ल को अगर हम एक खबर की तरह देख के, या किसी इंसान, मैं औरत भी नहीं कहूँगा, किसी इंसान पे जुल्म की खबर को हम एक खबर की तरह पढ़ के ऐसे वर्क पलट देंगे, तो फिर अल्लाह ही रहम करे हमारे हाल पे। या जो कुछ, मैं सिर्फ इस्लाम और बाइबल में भी उन कौमों का बड़ा जिक्र है कि जिनके गुनाह और जुल्म इस हद तक बढ़ गए कि अल्लाह ताला के फिर अजाब और कहर नाज़िल हुआ। अल्लाह ना करे कि हम इतने बेहिस और हमारे मजालिम इस हद तक पहुँच जाएं कि कुदरत कहीं हमसे नाराज़ हो जाए और बदला लेना शुरू कर दे। इस उम्मीद पे कि हम संभल जाएंगे और कुछ सोच के अपने दिल में नरमी इंसानियत ले आएंगे। मेरा बहुत शुक्रिया। एक जुमला आप मुझे बोल दें प्लीज। हम उस पैगंबर की उम्मत है जो अपनी बेटी की आमद पे अपने
शाने से चादर उतार के बिछाते थे और उस चादर पे अपनी बेटी को बिठाते थे। हम उसके फॉलोवर हैं, शायद कुछ इस एक वाक़ये से सीख सकें। मेरे पास कहने को इस जुमले के बाद कुछ ख़ास नहीं है। दुआ गो रहूँगा कि हम संभल जाएं, अल्लाह हम पे रहम करे, हमारी रहनुमाई करे। कल छपते के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।